یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں میں آپ سب کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو ریما چرچ کوٹ لکھپت لاہور سے ہیں، دیگر ریما چرچز سے ہیں اور دیگر تمام مقدسین جو فیس بک کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو آج کی عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو صورت حال ہے اور یہ حالت پوری دنیا میں گمبھیر ہے، یہ باتیں ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں۔ اگرچہ اس مصیبت سے بچنے کی تدابیر ہر انسان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فاصلہ رکھا جائے، میل جول سے اجتناب کیا جائے، سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جائے تو یہ اچھا ہے، بار بار ہاتھ دھوئے جائیں، ماسک وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ تو بھی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا خوف چھایا ہوا ہے اور کوئی بھی اس سے آزاد نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کسی سے ہاتھ اس لیے نہیں ملاتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو وائرس منتقل نہ ہو جائے یا آپ سے دوسرے کو منتقل نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خائف ہیں۔ تو آج کے اس خوف و ہراس کے تناظر میں ایک پیغام جو خاص خداوند نے میرے دل پر رکھا ہے، میں آپ تک تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط، اس کا 5 باب 13 آیت۔ یعقوب کا خط، اس کا 5 باب 13 آیت۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ 14ویں آیت، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس پر ہم غور کریں گے اور سٹیپ وائز سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ یہ مصیبت کرونا کی، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ جو کل شام کو پیغام بھائی یونس جاوید صاحب پیش کر رہے تھے، 70,000 لوگ داؤد کے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور 70,000 لوگ 3 دنوں میں موت کی آغوش میں چلے گئے اور خدا نے سزا کے طور پر یہ وبا بھیجی تھی۔ اب کرونا کی مصیبت ہر شخص، ہر خاندان، ہر ملک اور پوری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ 212 ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ تو پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مصیبت میں؟ اور یہ مصیبت قومی نہیں ہے، عالمگیر ہے، اور پھر ایک طرح سے لگتا ہے شخصی اور خاندانی بھی ہے۔
کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اسے اس سے کس طرح سے بچنا ہے یا کس طرح سے بچانا ہے. تو ایک خوف، ایک مصیبت کا سا سما ہے. تو پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی مصیبت میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. دعا کریں. ٹھیک ہے، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دعا کرو تاکہ آزمائش میں سے نکل سکیں. دعا کریں تاکہ آزمائش میں قائم رہ سکیں. تو یہاں لفظ ہے اگر. ہمیشہ مصیبتیں نہیں ہوتی ہیں یا رہتی ہیں. بھائی یونس کل بتا رہے تھے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مصیبت پوری دنیا میں آ جاتی ہے جو پوری دنیا پر حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا پر ہے، اور ہم اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حصہ ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گروپس میں، چرچز میں، جس حد تک بھی ہم جمع ہو سکتے ہیں ہمیں دعا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں. واعظ 7:14 میں لکھا ہے کہ مصیبت کے دن مصیبت کے دن سوچیں. جسٹ مصیبت سے بچنے کی تدابیر ہی نہ کرتے رہیں یا مصیبت کا رونا نہ روتے رہیں یا اس کا واویلا نہ ہم کرتے رہیں. What should we do؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم مصیبت کے دن سوچیں. کیا سوچیں؟ اس مصیبت کا جو پیریڈ ہے یہ تو ختم ہونا ہے. مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی ہے. رات کے بعد دن آتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے، موت کے بعد زندگی ہے. تو مصیبت کے دن سوچیں. کیا سوچیں؟ اس مصیبت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں آئی ہے؟ شاید بہت کم یہ سوچتے ہوں. سب بچاؤ کی تدابیر میں پورے طور پر کوشاں ہیں. کوشاں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس مصیبت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ لوگ بعض کہہ رہے ہیں یہ شیطان کا حملہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ کسی ملک نے یہ بنا کے اس دنیا پر بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے. کچھ بھی ہے. اگر شیطان کی طرف سے ہے تو خدا کی مرضی، اجازتی مرضی کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے. ون تھنگ. اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اگر خداوند کی مرضی سے ہے جو کہتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر یہ کیوں ہے. پھر اس کو دور کرنے کے لیے دعا نہ کریں، پھر خدا کی مرضی جاننے کے لیے دعا کریں. کیونکہ اگر خدا نے بھیجا ہے تو ہم اسے کہیں کہ یہ دور کرے تو ہم خدا کی مرضی کے خلاف جنگ آزما ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے یا کسی نے یہ بنایا ہے، کسی کنٹری نے، اور دنیا پر یہ وبا اس کی وجہ سے آئی ہے، یا خدا کی طرف سے ہے، کوئی بھی کیس کیوں نہیں ہے، ہم سوچیں کہ یہ کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو
مجھے اور آپ کو اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کیا میں اور کیا آپ خداوند کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کی زندگی میں کہاں کمی ہے؟ ہماری زندگی میں کون سی زیادتی ہے؟ اور خدا نے داؤد کو کہا کہ یہ 3 سزائیں ہیں، 7 سال کا قید، 3 دن کی سزا، 3 مہینوں کی سزا یا 3 دن کی سزا، وہ چن لے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے اپنی زندگی میں کہ کیا میں ٹھیک چل رہا ہوں، ٹھیک چل رہی ہوں۔ تیسری بات، زبور 119 کی 67 آیت میں لکھا ہے، Psalms 119 verse 67، 119 زبور کی 67 آیت میں، مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا۔ ہم مصیبت کی بات کر رہے ہیں، بڑی مصیبت آ گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کرونا کب ختم ہوگا؟ سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ منفی بھی کہہ رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، خداوند اس کرونا کو ختم کر دے۔ ہمارا بڑا ایمان ہے کبھی، صحیح بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کتنے یہ دعا کرتے ہیں، خداوند وائے، یہ کیوں ہے؟ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، زبور نویس لکھتا ہے۔ یہ مصیبت جو زبور نویس پر ہے آئی تو پھر وہ سمجھ پایا کہ اس مصیبت سے پہلے وہ گمراہ ہو گیا تھا، خدا سے دور چلا گیا تھا، اپنے آپ میں کھو گیا تھا، اپنے کاروبار میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی اس کا محور بن گئی تھی، وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ اور ایک میں نے میسج آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجا تھا، اس میں نے انہی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو اس میں نے ایسی باتیں، بہت سمپل باتیں شیئر کی تھیں، بہت بڑی باتیں نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اب لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا ڈیوٹیز کم ہونے کی وجہ سے یا ختم ہونے کی وجہ سے یا سٹڈیز اب گھر پر ہونے کی وجہ سے اب گھر کے اندر ہیں۔ پہلے آپ کو پھرنے ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی، پہلے دنیا کے اور باہر کے کاروبار ہی میں آپ اس حد تک مگن تھے، سو بیزی، حتیٰ کہ اتوار کا دن بھی اس کی نظر ہوتا تھا کہ کیا کریں، بچے نہیں پالنے، بچے بھی پالنا تو عبادت ہے۔ مجھے پاک کلام میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ بچے پالنا عبادت ہے۔ اگر بچے پالنا عبادت ہے تو وہ لوگ جو دہریے ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ ایماندار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ اس مصیبت سے پہلے گمراہ ہوں، لیکن اب آپ راہ راست پر لائے جا رہے ہیں،
God is using this trouble, this pestilence, this pandemic, تاکہ ہم وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور ہم کر نہیں رہے تھے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یہ آواز سن رہے ہیں۔ آج صبح ہی میں نے ایک ویڈیو سنی، آنے سے پہلے میرے پاس آج ٹائم تھا۔ بہت خوبصورت اچھی باتیں میرے بھائی سیمول نے جو دبئی میں ہیں انہوں نے بھیجی، پھر میں نے چند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی۔ جب تک میں سن نہ لوں میں کوئی چیز شیئر نہیں کرتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ واٹس ایپ میں چرچ سے بھی اور کالج سے بھی بڑی اونٹ پٹانگ قسم کی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت ویڈیو، اس میں بتایا گیا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اس نے بتایا کہ جتنی اموات ہوئی ہیں وہ جو ویسے اموات ہوتی ہیں ان سے کم ہیں جو روز مرہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولوشن ختم ہو گیا پوری دنیا میں۔ لوگ صحت مند ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اب کم کھاتے ہیں، پہلے کھاتے ہی جاتے تھے۔ بیشتر لوگ اب کم کھا رہے ہیں، بیشتر لوگوں کو کھانا کم مل رہا ہے، صرف چند ایک کو زیادہ مل رہا ہے، اور وہ یہ کھا کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، قوت مدافعت بڑھا رہے ہیں، اس لیے یہ کرونا ہمیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ اندر ہم زیادہ بلڈ اپ ہو گئے ہیں۔ لیکن جتنی تدابیر بتائی جاتی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، دنیا کا کوئی شخص بھی اس پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اگر پورا اترے بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف پورے ڈریس کے، پریکاشنری ڈریس کے ساتھ ان کی کیئر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہے، ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی پروٹیکشن خداوند میں تلاش کرنی چاہیے۔ ہی از آور پروٹیکٹر۔ میں جن کو بھی یہ میسج کرتا ہوں، کوئی بھی کالج کے والے سے یا دوسرے لحاظ سے، تو میں ایک ہی جملہ ان کو لکھتا ہوں: May the Lord keep you and your family under His protection and care۔ وہ ہماری پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ تو زبور نویس لکھتا ہے کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، لیکن اب میں ٹھیک راہ پہ آ گیا ہوں۔ آپ چھڑی استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ ایسے ہی ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کا دل بہت خوش ہے اور آپ اپنے بیٹے کو بلائیں یا بچے کو بلائیں، میرا آج دل بہت خوش ہے اور میں تیری پٹائی کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی ہوا ہے؟ شاید کبھی ہو، مذاق میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن سیریسلی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سو زبور نویس لکھتا ہے کہ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ سب دعا کر رہے ہیں، سب کلام پڑھ رہے ہیں، سب شخصی عبادت کر رہے ہیں، خاندانی عبادت کر رہے ہیں، ہر گھر سے آلموسٹ اب گزریں تو آپ کو دعا کی، گیتوں کی آوازیں آتی ہیں، اور پہلے پتہ نہیں یہ کدھر گم ہو گئی تھیں، اب یہ واپس آ گئی ہیں، یہ نغمے واپس آ گئے ہیں۔ اب نہ تو وہ ڈی جے ہوتا ہے، اور نہ یہ راستے میں جو شور و غل اور شور و غل کی آلودگی جو کانوں کو بنا دیتی ہے سنائی دیتی ہے۔ چوتھی بات، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ زبور 119 کی 71 آیت میں یہ لکھا ہے، اچھا ہوا، زبور نویس لکھتا ہے کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ کہتے ہیں
کہ دنیوی اور اخلاقی اسباق انسان مشکلات، مسائل اور کشمکش میں سیکھتا ہے، جو انسان کی پوری زندگی کے لیے مشعل راہ اور سٹیپنگ سٹون بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مصائب بھی روحانی اسباق سیکھنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایوب نے کہا، بڑی جب اس نے مصیبت اٹھائی، جتنی اس نے مصیبت اٹھائی شاید ہی کسی نے تھوڑے عرصے میں، 1 سال کے اندر اندر اس کے ساتھ سب کچھ یہ ہوا۔ بچے چلے گئے، گھر چلا گیا، مال چلا گیا، کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ بڑا وہ بولا، بڑی اس نے شکایتیں کیں، اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ میں نے تیری خبر کانوں سے سنی تھی، لیکن اب میں تجھے روبرو دیکھتا ہوں۔ اب مجھے سنا ہوا مکاشفہ میرے پاس نہیں، اب میرا آنکھوں دیکھا مکاشفہ میرے پاس ہے۔ خدا مصائب کو ہمیں اپنے آئین، اپنی باتیں سکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا شیوا ہے۔ اور کئی لوگ اس میں سیکھ رہے ہیں جو ابھی کچھ ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی۔ لوگوں نے اب محدود وسائل میں رہنا، کھانا پینا سیکھا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی، اس میں 10 باتیں ہیں کہ آپ اس کرونا کی کنڈیشن میں کیسے بچت کریں یا دیے گئے وسائل کے اندر رہیں۔ تو شاید کسی نے سنی ہو، اگر نہیں تو ضرور واچ کیجئے گا، اگر آپ نے ڈیلیٹ نہیں کی ہے تو۔ عام باتیں ہیں لیکن بہت اچھی باتیں اس میں سکھائی گئی ہیں کہ 2 سال تک آپ شاپنگ نہ کریں، یہ کپڑے وغیرہ نہ خریدیں، پہلے والے استعمال کر لیں۔ ویسے بھی بیشتر لوگوں کی جو الماریاں ہیں وہ بند ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ زبردستی کپڑے باہر آنا چاہتے ہیں، اور کئی کپڑوں کی بیچارے ترس جاتے ہیں اندر پڑے پڑے کبرڈ میں کہ میری تو باری ہی نہیں آ رہی، کیوں مجھے رکھا ہوا ہے اندر۔ یہ سردیاں بھی گزر گئی ہیں، مجھے تو پہنا ہی نہیں گیا، تو اچھا تھا میں کسی اور کے پاس بھیج دیا جاتا تو کوئی تو مجھے استعمال کرتا، اور پھر میں خوش ہوتا کہ میری بھی کوئی ویلیو ہے، میری بھی کوئی قدر ہے۔ آخری بات، 5ویں بات، زبور 119 کی 75 آیت میں لکھا ہے، Psalm 119 verse 75، اور یہ کہ وفاداری سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ زبور نویس کہتا ہے کہ تو نے وفاداری سے، تو وفادار خدا ہے، You are a faithful God، تو وفادار خدا ہے، اور تو نے وفاداری سے مجھے دکھ میں، مصیبت میں ڈالا۔ اب کل کے پیغام کے حوالے سے پھر میں دوبارہ ایک ہنٹ دوں۔ داؤد نے گناہ کیا، اس نے اپنی سارے مردوں کی مردم شماری کروائی، اور یوآب نے کہا، بادشاہ صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، خداوند اس کو اور زیادہ بڑھائے، آپ یہ نہ کریں۔ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ زیادہ باتیں مت کرو، جا کے میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اس نے تعمیل کی، اور جو اعداد و شمار آ کر بتایا گیا، 13 لاکھ مرد جو جنگ کرنے والے ہیں بتائے گئے۔
बड़ा खुश हो गया दाऊद, लेकिन साथ ही लिखा है उसका दिल बेचैन हो गया, क्योंकि उसने खुदावंद की मर्जी से इन्हिराफ किया था। और फिर खुदा वफादार, उसने कहा कि दाऊद, तूने गुनाह किया है, ये 3 सजाएं हैं, उनमें से एक चुन ले। खुदा ने वफादारी से उसे सजा दी। 70,000 लोग 3 दिनों में मौत की आगोश में चले गए। उसने तौबा की। उस लीडर का गुनाह 70,000 लोगों की जान को हज़म कर गया। उसने तौबा की और खुदा ने उसे मुआफ़ किया। ये खुदा की वफादारी है। ये आपकी वफादारी है कि आप अपने बच्चों को गलत राह पर चलते हुए नहीं देख सकते हैं। आप उसके लिए दुआ करते हैं, उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, तंबीह करते हैं, मलामत करते हैं और सज़ा भी देते हैं। ये आपकी वफादारी है, ताकि वो बुरी राहों को छोड़ दे और ताबे फरमानी की राह को अपनाए। खुदा वफादार है। पाक कलाम बयान करता है कि सब चीज़ें मिलकर उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। रोमियो 8:28। खुदा वफादार खुदा अपनी वफादारी के बायस अपने लोगों को दुख की वादी में से गुजरने देता है, ताकि वो दुखों की खुटाली में से गुजर कर पाक और साफ किए जाएं। कितने लोगों के अज़हान साफ हो गए हैं, कितने लोगों की जिंदगियां असर नौ खुदावंद के साथ चलने के लिए मखसूस हो गई हैं। मोम गर्मी से पिघल जाता है और गीली मिट्टी सूख जाती है। ये फर्क है। कितने लोग हैं जो इस मुसीबत से और इस मुसीबत में और इस मुसीबत के पीछे खुदा की वफादारी का हाथ देख सकते हैं। कितने ये दुआ कर सकते हैं, ओ लॉर्ड वाई, ये क्यों है? मैं जानना चाहता हूं। हो सकता है ये मेरे गुनाह की वजह से है, मेरे ख़ानदान के गुनाह की वजह से है, हमारी कौम के गुनाहों की वजह से है, हमारे मुल्क के गुनाहों की वजह से है, दुनिया के गुनाहों की वजह से है। जब तक यूना नाफरमान को कश्ती में से, जहाज में से पानी में फेंक नहीं दिया जाता है, उस वक्त तक जहाज में, दुनिया में, मुल्क में, ख़ानदान में अमन नहीं आता है। जब तक ये फेंका हुआ यूना दुख की हालत में तौबा नहीं करता है, खुदा उसे बहाल नहीं करता। और खुदा उसे बहाल करना चाहता था, और जैसे ही उसने तौबा की, खुदा ने जिस मछली को हुक्म दिया था कि वो उसे निगल ले, खुदा ने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को टोटली अपनी कुदरत से काम करने से रोक रखा, ताकि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब उसने तौबा की तो खुदा ने उस मछली को हुक्म दिया कि इसको अब ज़मीन पर उगल दे। यह अब नया इंसान बन गया है। ये पूरी दुनिया में वबा मसीहों और गैर मसीहों को बदलने के लिए है। जो मेरी टोटल कन्विक्शन है वो ये है, खुदा ने ये मुसीबत हमारे मुल्क में भी इसलिए आने दी। जो कल के पैगाम की मुसीबत थी वो बनी इसराइल के सिर्फ मुल्क में थी, ये पूरी दुनिया में है, हमारे मुल्क में है, ताकि हमारा मुल्क और इसका हर एक बशिंदा, चाहे वो मसीही हैं चाहे वो गैर मसीही हैं,
وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرے۔ خداوند اس مصیبت کے ذریعے سے آپ کے ضمیر کے اندر چلا رہا ہے کہ توبہ کریں۔ اس مصیبت کے دن سوچیں، صرف دعا ہٹانے کے لیے ہی نہ کرتے جائیں۔ Let us think over. ہم اس پر غور کریں، why oh Lord، کیوں یہ ہے؟ تو خداوند ضرور بتائے گا۔ لکھا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ دکھوں کے بارے میں دعا کرے تو خداوند اسے بتائے گا۔ اور یہ جہاں سے یہ آیت میں نے کوٹ کی ہے یعقوب کے خط میں سے، اوپر دکھوں کا ذکر ہے، آزمائشوں کا ذکر ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تم میں حکمت کی کمی ہو، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مصیبت یا آزمائشیں کیوں ہیں، تو پھر خدا سے حکمت مانگیں۔ He will give you wisdom. وہ آپ کو وزڈم دے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ وبا کیوں ہے۔ اور پھر جب ہم اپنا پارٹ میں اپنا اور آپ اپنا اور مسیحی پاکستانی قوم کا ہر فرد اپنا پارٹ ادا کرے گا تو پھر ہماری دعا جلد سنی جائے گی، اور خداوند اس وبا کو اور اس بلا کو نہ صرف پاکستان سے پوری دنیا سے دور کرے گا۔ اور ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیوں آئی، ہماری زندگی میں اس کا کیا پرپس، کیا مقصد تھا۔ تو ہمارا یہ دکھ، یہ رونا، یہ واویلا ضائع نہیں جائے گا، جس کے لیے خداوند کام کر رہا ہے۔ خداوند اس سین کے پیچھے ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک زندگی کو دیکھ رہا ہے۔ And when we will become right with God، خداوند اس کو دور کرے گا، اپنے ملک کو، ہمارے ملک کو بحال کرے گا۔ دوسری تواریخ 7 باب 12، 13 اور 14 آیت میں یہی لکھا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، اور اگر میں ٹڈی کو بھیجوں کہ وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے، اور اگر میں کسی وبا کو، بلا کو بھیجوں، لیکن اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں، یعنی توبہ کریں، تو ان کی اور اپنی بری روشوں سے پھریں، تو میں ان کی دعا کو سنوں گا، ان کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ یہ کرونا ختم ہو، لیکن اس سے پہلے اس کی یہ مرضی ہے کہ ہمارا ملک اور یہ دنیا اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خداوند کی مرضی کو جانے اور اسے پورا کرے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا کریں۔ ہر ایک اپنی زندگی پر غور کرے، تمام سامعین اور تمام ناظرین، اگر آپ خداوند کی آواز سنتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ خداوند نے آپ سے کوئی بات کی ہے، تو پھر آپ بھی اس سے کوئی بات کریں۔ پیارے خداوند، ہم تیرے حضور میں جھکے ہیں اور ملتجی ہیں۔ تمہاری زندگی کے سارے احوال سے آگاہ ہے، ہماری خامیاں، ہماری کمیاں تو جانتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں تو گہرا کام کر، ہمیں اقرار کی اور توبہ کی توفیق دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم بری روشوں سے باز آئیں۔ اگر ہم اس مصیبت سے پہلے گمراہ تھے، گمراہ ہیں، تو ہم لوٹ آئیں، کیونکہ تو اپنی وفاداری سے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ مصیبت میں وہ تیری آواز سن سکیں اور اسے پورا کر سکیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، واپسی کی، بحالی کی، تاکہ وہ اس ملک کے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے دعا کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔